آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل، حرف و صدا کے آسمان پر روشن ادیبوں اور دانشوروں کی تنظیم قلمکار انٹرنیشنل۔ جی خواتین و حضرات، میں ہوں آج کے پروگرام کا ہوسٹ بشیر گل آسم اور میرے ساتھ ہیں جناب ایورسٹ جان صاحب۔ آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور میں یا موجودہ دنیا میں سوشل میڈیا کا کردار۔ یہ تو ہمارا ایک پروگرام ہوگا کہ ہم موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کیا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جو 22 کا پروگرام کریں گے کہ سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داری کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس کے دونوں میں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے۔ ہم بتائیں گے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، یا ماضی میں کیا تھا، ہمارے جو ویز آف کمیونیکیشن تھے وہ کیا تھے۔ جتنے ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے اور ہمارے قلمکار انٹرنیشنل کی جانب سے، پوری تنظیم کی جانب سے سلام، السلام علیکم، ست سری اکال۔ اور جتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے قلمکار کے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے اور جن کے جو دیکھتے بھی ہیں اس کو اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ آپ کی اپریسیشن کا، بہت شکریہ۔ جی ایور صاحب، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں، میں نے جو اس کو دیکھا تو پرانے زمانے میں بہت سے ذرائع تھے، بہت سے وسیلے تھے، مختلف ذرائع تھے، سورسز تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنی پیغامات یا خبریں ارسال کرنے کی۔ کیو پینٹنگز تھی، اسموک سگنلز تھے، سمبلز تھے، کیریئر پیجنز تھے اور ٹیلی گراف تھا جو ختم ہو گیا۔ اب جو ہے وہ اس دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اتنی تبدیلی آئی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہے پوری دنیا پہ ابھی ہم بات چیت ہماری پہنچ رہی ہے۔ فیس بک کا ایک وسیلہ ہے اور یہ بہت بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ای میل، آپ ای میل کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو 2 منٹ کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کی ای میل پہنچ جائے گی، آپ کا میسج پہنچ جائے گا۔ تو یہ بہت رابطے کے بغیر یا تعلقات کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تنہائی یا ایک جنگل میں رہنا تو یہ ناممکن ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بہت سے مواقع ہیں جن کی استعمال کر کے، یا بہت سے اور وسائل ہیں جن کی استعمال کرتے ہیں اور ہم دنیا کو اپنی پوری دنیا کو مٹھی میں رکھتے ہیں۔ آج کل جو مسائل ہے دنیا کو، آج جن مسائل کا سامنا کرنا ہے وہ میڈیا ہی خطرناک ہے ان کے لیے ہوگا۔ اور یہ جو خطرات ہیں یا ہمارے جو مختلف خطرات ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، قدرتی آفات کی وجوہات ہیں کی آتے ہیں، اور بیماریاں ہیں، تو ریفیوجی کرائسس ہیں، موسموں میں تغیر اور تبدل کے جو خطرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان کو کیٹر کرنے کے لیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے شاید ابھی انسان جو ہے وہ اتنا کمزور نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ، کئی علاقوں میں خطرات ہوئے، یہ جو بیماریاں آئیں، قدرتی آفات آئیں اور دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو ان کا مقابلہ تو ابھی تک دنیا نہیں کر سکی، لیکن ایک اس طرف جو ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ہم آگے چلے گئے۔ تو جناب تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا پھر، اور کیونکہ آپ کی جو تحقیق ہے اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں آپ پلیز اپنی کمنٹ دیا کریں، اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بوسٹ ملتا ہے، ہمیں قوت ملتی ہے آپ کی باتوں سے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ایور صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ایور بشیر صاحب، تھینک یو۔ یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے جو آپ نے آج کے لیے چنا ہے، کہ رول آف سوشل میڈیا ان کنٹمپرری ورلڈ، ان کنٹمپرری سوسائٹی۔ تو میں ایک دفعہ مارک زکربرگ کا ایک آرٹیکل، اس کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، تو اس نے کسی سے اس نے کہا کہ what have you produced with your social media, especially Facebook and Instagram and WhatsApp? اس نے کہا کہ we are still examining that are we building a world that we want, you know, کیا ہم واقعی وہ دنیا جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس کی ہمیں تلاش تھی، اور کیا ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ تو اس لیے سوشل میڈیا
کا جب شروع کیا گیا, یہ 2000 میں سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ شروع ہوا. اس سے پہلے آپ نے بتایا جیسے کہ ٹریڈیشنل طریقے تھے, ٹیلی کمیونیکیشن تھا, پھر اس کے بعد ٹیلی فون تھا, پھر اس کے بعد ٹی وی نیٹ ورک تھا, پھر اس کے بعد وارز میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ استعمال کیے جاتے تھے وہ تھے, اور پھر اس کی باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جاتی تھی, ٹریننگ لینے کی ضرورت تھی. میرے جو فادر تھے وہ ریلوے میں کام کرتے تھے, ہم انہیں دیکھتے تھے کہ وہ جب جس جگہ پہ بجلی نہیں ہے, جس جگہ پہ جن علاقوں میں الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہاں پہ دے یوز مورس کوڈ, وہ جو ٹک ٹک کر کر کے وہ جو ہم ٹیلی گرافک سسٹم دیکھتے تھے, اور پھر وہ بڑا ایفیشنٹ تھا اس زمانے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیلی گرام, اگر آپ نے کسی کو میسج بھیجنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک, آپ نے ٹیلی گرام بھیجنی ہے تو وہ آسانی سے دوسرے تیسرے دن تک مل جاتی تھی, انگلش میں لکھی ہوئی ٹائپ کی وہ مل جاتی تھی. تو لوگ وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ جب کوئی ڈاکیا ٹیلی گرام لے کے جاتا تھا تو ہمیشہ ٹیلی گرام جو ہے وہ بری خبر کے لیے ہی دی جاتی تھی کہ جلدی پہنچو, فلانے کی وفات ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. یہ وہ سسٹم بھی ہم نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر آج کا سسٹم بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ فون اپنا پکڑو, اس میں واٹس ایپ نمبر گھماؤ, اور دوسری دنیا کا کسی علاقے میں بھی وہ بندہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں شامل ہو جاتا ہے. 2000 سے 2023 میں اتنی فاسٹ ترقی کی ہے کمیونیکیشن نے, اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے, کہ ہمارا اب یہاں سے واپس جانا ممکن نہیں ہے. ہماری اپنی سوسائٹی کی سٹیکس جو ہیں وہ جو ہے اس کے اوپر لگ گئی ہیں. سوشل میڈیا جب شروع ہوا تھا تو اس وقت اس کو شروع کیا گیا تھا بڑی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک لڑکی کرسٹینا نے لکھا کہ I had a disorder of epidermolysis کی اس کو شکایت تھی, تو وہ اپنے آپ کو تنہا دیکھتی تھی. لیکن جب وہ سوشل میڈیا میں آئی تو اس کے ساتھ 4000 اور لوگ جو اسی بیماری میں شامل تھے مل گئے. اس نے کہا کہ اب اچھا محسوس میں کرتی ہوں کہ میں اپنی سفرنگ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. تو پھر اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کمیونٹیز بنانا شروع کی, بہت سے لوگوں نے گروپس بنانا شروع کیے, بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا, جو کہ سوشل میڈیا کی ایک اچیومنٹ تھی. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو گیا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا, ان چیزوں میں پڑ گیا سوشل میڈیا, اور اس کے یوزر ان چیزوں میں پڑ گئے جو کہ آپ کے لیے ایک چیلنج بن کے رہ گیا. آج کا سوشل میڈیا جو ہے, آج جس سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, دیٹ از اے چیلنج فار دا سوسائٹی. اب کتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اس وقت کام کر رہے ہیں؟ 1 2 3 4, میرے پاس 22 کی جو ہے وہ لسٹ ہے, جس میں فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, واٹ چیٹ ہے, ٹک ٹاک ہے, پھر ٹیلی گرام ہے, اسنیپ چیٹ ہے. There are so many. اور پھر آج کے دور میں سوشل میڈیا کو کمرشل پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا کو پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پرپز میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا تو اس نے کہا کہ میں چائنا کا ٹک ٹاک بند کر دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی چائنا کا ٹک ٹاک آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی کہ چائنا میں ہمارا فیس بک تو چلتا ہی نہیں ہے. چائنیز they have blocked فیس بک, اور بہت سے کنٹریز ہیں وہ انہوں نے محض فیس بک کو اس لیے بلاک کیا ہے کہ دس از این امریکن سوشل میڈیا. یہ ہے اسی طریقے سے یوٹیوب کو وہ استعمال بند کر دیتے ہیں. پاکستان میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے, سب سے پہلے فیس بک بند کرتے ہیں, پھر واٹس ایپ بند کرتے ہیں, پھر انسٹاگرام بند کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ٹک ٹاک بند کیا؟ نہیں, اس لیے کہ ٹک ٹاک چائنیز ہے, ان کی چائنا کے ساتھ دوستی ہے. لیکن امریکن کا وہ جو ہے نا کہ امریکن سوشل میڈیا وہ بند کر دو, اپنا انٹرنیٹ پہ امریکن سوشل میڈیا نہ چلے, چائنیز چلتا رہے. لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ٹک ٹاک اس وقت دنیا کا خطرناک ترین پلیٹ فارم ہے. ٹک ٹاک is responsible for so many suicides.
TikTok is responsible for sex oriented جو آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے. TikTok کی وجہ سے بہت سی سوسائڈز ہوئی ہیں. TikTok کی وجہ سے فحاشی پھیلی ہے. TikTok کی وجہ سے لوگوں میں عجیب و غریب چیلنجز وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. پھر جو چیلنج ہار جاتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا نے آج ایک منٹ جی ایورسٹ صاحب, اس کے ہر چیز کے دو پہلو ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس کا پازیٹیو ہے کہ ایک ٹک ٹاک سے آپ کو اچھا میسج آپ پہنچا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسے مسئلہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, میں دونوں ہی ہیں, اس میں ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں میڈیا کے. اور یہ میڈیا نے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کیے ہیں گھروں کے اندر, لوگ چور بن گئے ہیں کیونکہ وہ ایک موبائل لینا چاہتے ہیں اینڈرائڈ. اب وہ کیسے لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت وہ مشکلات سے گزرتے ہیں. ایک غریب آدمی جو ہے وہ کیسے لیتا ہے. میں نے دو دیکھیں گے کہ فائدے کیا ہیں. ٹک ٹاک ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہے, فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اگر ہم ان کو دونوں کو متوازن کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا توازن برقرار رکھیں گے, تو یہ بڑا امبیلنس ہے. ہم اس کو رکھ نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ ایسے ہیں جہاں پہ اس کے فائدے بھی ہیں اور وہیں پہ نقصانات بھی ہیں. اب یہ دیکھیں, ایک سوشل میڈیا نے, حالانکہ وہ سوشل میڈیا ہے تو, لیکن اس سوشل میڈیا نے ہمیں سوشلی علیحدہ کر دیا ہے. ایک فیملی کے 5 لوگ ہیں تو ہم سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں, آپس میں بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس اپنے فون ہیں. ہم اسی پہ لگے رہتے ہیں. کوئی فون کر رہا ہے, کوئی اپنی فیس بک دیکھ رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے تباہی بھی پھیلائی ہے. اور اس کو ابھی کیونکہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, اس کے پیچھے نہ جائیں, ضرور استعمال کریں. میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا, اندر لوگ جو ہیں وہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے جو ہیں جو فری ہوتے ہیں ہمارے ملکوں جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, وہاں 10 گھنٹے اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں. اس کو استعمال کرتے ہیں, اس وقت ضائع کرتے ہیں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ جاب پہ آپ کام نہیں کر سکتے. ہم یہ مطلب 10 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 12 گھنٹے ہم جاب کرتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ, تو اس وقت آپ بالکل بند ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور اچھی جو ہے وہ پروگرام جو ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ, اور بہت سی باتیں انفارمیشن ملتی ہے. گوگل ہے, میل ہم جہاں پہ ہم نے وہ ای میل لیٹر لکھنا ہوتا تھا پہلے یہ کرتے وہ, اور وہ 2-4 دن 5 دن, لیکن آپ اسی وقت فوراً چند سیکنڈز میں, چند منٹ کے اندر آپ ایک پیغام جو ہے وہ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. تو دنیا آپ کی مٹھی میں ہے, گلوبل ولیج تو بن گیا ہے, لیکن گلوبلی ہم اس کو, ہمارے جو مسائل ہے وہ دہشت گردی ہے, اور وہ مسائل جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں, کلوز آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں مذہب کو اس سے مس یوز کیا جا رہا ہے, جو اونٹ پٹانک باتیں ہیں لکھتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, مذہب کے خلاف, اور باتیں ایسی جس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اس سے نقصانات ہوتے ہیں, فیملیاں ٹوٹتی ہیں, لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی 5 ہمیں اس کے یا جتنے بھی فائدے بتائیں اور اس کے ساتھ 5 نقصانات بتائیں, تاکہ کوئی ہم ایک لائن کھینچیں کہ یہ فائدے اور یہ نقصان ہے. فائدے یہ ہے کہ دس از اے فاسٹ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے, بڑا تیزی سے ہم ایک پیغام کا دوسری جگہ بھیجتے ہیں. فاسٹ انفارمیشن ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے الیکشن کے لیے اپنی کمپین شروع کی تھی تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا, انفارمیشن فار ایوری باڈی. تو اس نے جب وہ اپنی پریزیڈنسی میں آیا تو اس نے میڈیا کے ہاؤسز کو جو ہے وہ پیسہ دیا تاکہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ دنیا میں پھیلا سکے. اور یہ کلنٹن کا ایک کامیاب دور تھا جس میں میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی. گوگل کا اتنا بڑا سرچ انجن ہو گیا کہ آپ کو دنیا کی کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے گھر میں بیٹھے گوگل پہ سرچ کریں, آپ کو ہر قسم کی کتابیں مل جاتی ہیں, ہر قسم کا لٹریچر مل جاتا ہے, ہر قسم کے آرٹیکلز مل جاتے ہیں. سائنس کے اوپر آپ دیکھنا چاہیں, سوشل سروسز کے اوپر دیکھنا چاہیں, ہیومینٹیرین لیول کے اوپر آپ دیکھنا چاہیں, آپ جیوگرافی کے اوپر دیکھنا چاہیں, آپ مذہب کے اوپر دیکھنا چاہیں, جو بھی آپ ریسرچ کرنا چاہیں آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. دس از انفارمیشن ایٹ یور ہوم. یہ ہے دوسرا فائدہ. تیسرا جو ہے, ہمارے
जब हम ग्रुप बनाते हैं ऐसे लोगों का, जैसे आपने कलमकार का एक ग्रुप बनाया हुआ है, कलमकार में वो लोग हैं जो अदब से प्यार करते हैं, जो अदब को देखते हैं, जो अदब को सीखते हैं, सुनते हैं, और फिर जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसी गुफ्तगू को सुनना पसंद करते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये हमें एक मौका मिलता है कि हम दूसरे मुल्कों में भी बैठ के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके हम इस लेवल की गुफ्तगू कर सकें। दूसरा ये सोशल मीडिया का फायदा है। तीसरा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ इश्यूज जो हैं, हेल्थ इश्यूज के ऊपर आपको जरूरी नहीं कि हर इशू के ऊपर आप जाएं और जाके डॉक्टर से जो इसकी रहनुमाई हासिल करें। देयर आर सो मेनी रेमेडीज जो कि हेल्थ की रेमेडीज है, वो आपको इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। आप सर्च करके और फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और वो जो वेब डॉक्टर है वो आपको बताएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। फिर अगर आप चाहें तो आपको प्रेस्क्रिप्शन मिल सकती है, आप जाके मेडिसिन ले सकते हैं। ये फायदा है। और तीसरा जो है, आपकी सोसाइटी अपग्रेड करने का एक ये तरीका है। इखलाकियात आप सिखा सकते हैं बच्चों को मजहब के अच्छे रुझान की तरफ लेके जा सकते हैं। आप बच्चों को, आप लोगों को दहशतगर्दी से दूर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि बास जो लोग हैं, बास जो ग्रुप्स हैं, इसको हेट के लिए और इसको दूसरे कामों के लिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद कल परसों जो है वो मैं बीबीसी से एक उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। बीबीसी ने ये कहा कि आप यकीन करें कि इस वक्त दुनिया में, जिसको आप डार्क वेबसाइट्स कहते हैं ना, डार्क वेबसाइट्स, वो इतनी आम हो गई हैं कि बीबीसी के अपने अंदर के लोग पकड़े गए हैं जो कि डार्क वेबसाइट्स को खरीदते और फरोख्त करते हुए पकड़े गए हैं। उनको बीबीसी के दूसरे मुल्कों में से, दे वर नॉट स्टेशन इन लंदन, वो दूसरे मुल्कों में थे और जो कि ये काम करते थे। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो इंडिया का आता है। और फिर हमें अवेयर रहना है कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है। और फिर ये है कि जब आप सोशल मीडिया लोड करते हो अपने फोन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, उसके ऊपर लॉक लगा दें आप, बराए मेहरबानी। मैं पेरेंट्स को ये कहता हूं कि उसके ऊपर लॉक लगा दें। उसके ऊपर जब भी कोई यूजर ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेगा, सेक्स के वर्ड इस्तेमाल करेगा, हेट्रेड के वर्ड इस्तेमाल करेगा, गालियां इस्तेमाल करेगा, वो ब्लॉक कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। फेसबुक में ये चीज अवेलेबल है। फेसबुक में अगर आप अपने फेसबुक के यूजर जो है वो उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा देता है, तो फिर उस वक्त फेसबुक के में बहुत सारी ऐसी पोस्ट जो है, हेट्रेड की पोस्ट जो है, वो ब्लॉक कर देगा और वो आपको भी नहीं दिखाएगा, आपको वो पोस्ट करने की भी इजाजत नहीं देगा। तो इसलिए ये सारे सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ट इन फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन लोग जानबूझ के ये इस्तेमाल नहीं करते। बास इसलिए इसको वो कमर्शलाइज करना चाहते हैं, उससे वो पैसे का फायदा उठाना चाहते हैं। टिकटॉक के ऊपर, फिर उसके ऊपर हमने देखा ये क्या है, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस आप देख सकते हैं जो कि बगैर फिल्टर किए हुए आपके सामने आती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि हम भी जिस एज में पैदा हुए थे, 1930 से 1980 तक, हमने भी तो एजुकेशन तालीम हासिल की ना, उस लेवल तक पहुंचने के लिए जिस लेवल तक ये बच्चे पहुंचने की सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश करते हैं। हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास तो फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। हम उठते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, वहां से किताब निकालते थे, पढ़ते थे उसको, उसमें से कोई चीज अगर फोटोकॉपी करनी है वो करके बुक वापस की और आगे। हमने सारी की सारी जिंदगी इस तरीके से की है। और कंप्यूटर का जो खासकर पीसी का जो है, ये तो 85 या 80s के बाद की प्रोडक्ट है। और फिर वो हमें तो इसका पता ही नहीं था। हमने जब कंप्यूटर सीखा था, वो कार्ड्स के ऊपर आईबीएम का बड़ा सा कंप्यूटर होता था, उसके ऊपर हमने ये सारी चीजें सीखी। हमने भी तो कामयाबी हासिल की है, आपने भी एजुकेशन इसी तरीके से हासिल की है, बहुत से लोगों ने इसी तरीके से एजुकेशन हासिल की है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं भी है
تو وہ آپ کے لیے برڈن نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن نہیں کر سکتے, حاصل کر سکتے, آپ دوستی کام نہیں کر سکتے. میں ذرا ایک تھوڑا سا میں آپ کے ایک بات یہ ہے, نمبر ایک تو آپ نے وہ سارے 4-5 جو ہے نا وہ اچھے وہ تو فائدے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز تھے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. نمبر ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وقت کا ضیاع کرتے ہیں, جو میں تھوڑا سا وقت کا ضیاع کرتے ہیں, کریٹیوٹی جو ہے وہ بچوں کے اندر بہت کم ہے. چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں یہاں پر بھی, تو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جب ہم منع بھی کرتے ہیں تو بہت سے اسکولوں نے کنٹرول کیا ہے, کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. آپ اسکول میں وہ بچے اسکول کے ٹائم میں وہ موبائل نہیں دیکھ سکتے, اور کچھ جو ہیں وہ منع کرتے بھی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے پھر بھی دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں چوری چھپے, کیونکہ ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, وہ ڈسٹریکٹ رہتے ہیں. بلکہ وہ ڈسٹریکٹ رہتے ہی ہیں کیونکہ وہ ظاہر ان کے ذہن میں کمپیوٹر چل رہا ہے کہ میں نے موبائل دیکھنا ہے, میرے فرینڈ کی پوسٹ دیکھنی ہے, میرے کتنے لائک آ گئے ہیں, کتنے لائک. ہم بڑے بڑے لوگ بھی جو ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارا جو قلم کار ہے یا کوئی جو پروگرام کرتے ہیں تو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو. یہ ایک حد تک ہم کرتے ہیں کیونکہ میرے اور بھی بہت زیادہ کام ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن میں اپنے قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ رول کریں, اپنے اوپر اس کو رول کرنے نہ دیں. ڈونٹ لیٹ دس سوشل میڈیا اوور کم ٹو یو, اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے نہ دیں بلکہ اس کے اوپر کنٹرول کریں. یہ جو ہے وہ ہمیں مجھے بھی اپنے آپ کو بتانا ہے, اور میرے اپنے بچوں کو بھی, اور ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس کو سنب کریں, اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ یہ جو میں اس کے نہیں بلکہ I have to lead this, یہ نہ مجھے لیڈ کرے, میں اس کو لیڈ کروں گا, میں اس کو استعمال کروں جیسے مجھے چاہیے, جتنا مجھے چاہیے جتنا, کیونکہ میرے لیے جو ہے وہ نقصان کیا ہے آپ نے دیکھا ہے, آپ دیکھیں گے نا, اگر میں ایک سائڈ اور بھی دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں میڈیکلی, انسان کے ذہن پر اثرات ہو رہے ہیں, اور لوگ ایڈکٹ جو ہیں وہ تو تھے نا پہلے کو ڈرگ ایڈکٹس ہیں, ابھی یہ جو ہے نا موبائل ایڈکٹ جو ہے نا بہت زیادہ لوگ ہیں ایڈکٹیو جو ہے نا, یہ ایڈکٹڈ جو لوگ ہیں اس کے موبائل کو دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے تو ان کو ایک پریشانی ہوتی ہے, ایک بہت زیادہ ان کی جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کمپیوٹر ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے بالکل تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں. اس وجہ سے بہت سے ذہنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ حقیقی بات ہے, اس کو آپ دیکھیں, ایک حد تک دیکھیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا, ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون بیٹھے بیٹھے اور ساری رات جو ہے نا وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے, ایسے ہاتھ میں پکڑے موبائل جو ساری رات, اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب لائٹ بند کرتے ہیں اور آپ کے جو موبائل کی جو لائٹ ہے وہ آپ کی آنکھوں کو خراب کرتی ہے, کچھ نیچرل جو لینز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو خاص کر میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ پیرنٹس جو ہیں اور یوتھ جو ہے, فار گاڈ سیک ٹک ٹاک کے یوز سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں, کیونکہ ٹک ٹاک کی پالیسیز تو ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کی جا رہی. Maybe they are in a competition with Western social media and Eastern social media. Eastern social media میں ٹک ٹاک از ایٹ نمبر 1, اور یہ جو سوسائٹی کو تباہ کرنے میں ٹک ٹاک کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں ٹک ٹاک سے انفارمیشن ملتی ہے, لیکن ٹک ٹاک چونکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتا ہے اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جلدی میں بن جاتی ہیں, اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جلدی میں لوڈ کر کے وہ آپ کو دنیا میں پھیل جاتی ہیں. یوٹیوب کا استعمال آپ نے کیا ہوگا, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. جب ہم یوٹیوب میں ڈالتے ہیں اپنی ویڈیو, پھر یوٹیوب اس کو ایگزامن کرتا ہے, ریویل کرتا ہے. اٹ ٹیکس 2-3 hours for them. اس کو سینسر کرتے ہیں. ہاں جی, سینسر کرتے ہیں. تو بعض کا اگر آپ کے یوٹیوب کی ایسی کوئی ویڈیو ہے جس میں وائلنس ہے, جس میں ہیٹ سپیچ ہے, جس میں سیکشل اورینٹیشن کنٹینٹس ہیں, جس میں ڈینجرس چیلنجز ہیں, وہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہے. یوٹیوب نہیں کرتی, کیونکہ بہت ساری ڈیتھس جو ہیں وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے, یوٹیوب کی ٹک ٹاک کی وجہ سے, بہت سارے ایسے ڈینجرس چیلنجز کی وجہ سے اموات واقع ہوئی ہیں. امریکہ میں اموات
वाकया हुई हैं, इंडिया में हुई हैं, चाइना इटसेल्फ में हुई हैं, और फिर टिकटॉक आपको एक अजीब दुनिया की तरफ लेके जा रहा है। और फिर डेंजर क्या है सोशल मीडिया में? जो साइकोलॉजिकल डेंजर है वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, पैरासुसाइडल बिहेवियर का शिकार है, बॉडी डायस्फोरिया का शिकार है कि आपका जिस्म जो है एक जगह पे बैठ के और जो हरकतें वो देखता है टीवी के ऊपर, जो हरकतें वो देखता है फोन के ऊपर, आपकी बॉडी उसी तरीके के साथ बिहेव करना शुरू कर देती है। और फिर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, अगर कंपैरिजन करें के सोशल मीडिया के बगैर जो इंसान था वो किस तरीके के थे और आज का इंसान किस तरीके का था। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी है, उसके मैं कोई कंटेंट्स जो है वो जरूर यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ। उसकी जो गुफ्तगू है, अगर आप इजाजत दें तो वो मैं पढ़ता हूँ। वो जो वीडियो मैंने छोटी सी भेजी थी आपको। नहीं, मैं उस वक्त बिजी था, मैं बताता हूँ। उसमें ये है कि एक नौजवान ने अपने दादा से पूछा कि दादा, आप पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी के बगैर, कार के बगैर, टीवी के बगैर, स्मार्टफोन के बगैर, एयर कंडीशन के बगैर, इंटरनेट के बगैर कैसे जिंदगी गुजारते थे? आप कैसे? वो अपने दादा को मजाक कर रहे हो, आप किस किस्म के लोग थे कि आप ने ये सारा के सारे जो टाइम है, सारी एज है, ये आपने इन चीजों को बगैर ही गुजार दी। दादा ने जवाब दिया कि जैसे आज आपकी नस्ल है दुआ के बगैर है, जैसे आपकी जो नस्ल है कंपैशन के बगैर है, जैसे आपकी जो नस्ल है रियल एजुकेशन के बगैर है, आपकी नस्ल में पुअर पर्सनालिटीज हैं, नो ह्यूमन काइंडनेस है, नो शेम है, नो मॉडेस्टी है, नो ऑनेस्टी है, हम उस वक्त जो चीजें आप में नहीं है, जो हम लोग 1930 से 1980 में जो जनरेशन पैदा हुई, वो खुदा की तरफ से इस ईरा में जो जिंदा है, ब्लेस्ड नेशन है। इसलिए कि आप हमारी जिंदगियों से देखो, हम साइकिल के ऊपर सफर करते थे, हेलमेट नहीं पहनते थे, हम अपने रियल दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे शाम के वक्त। आप वर्चुअल दोस्तों के साथ करते हो, हमारे वर्चुअल दोस्त नहीं थे, हमारे रियल दोस्त थे। जब हम को प्यास लगती थी, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, आपको पता नहीं वो कौन है, लड़का है, लड़की है, वो कौन है। हाँ हाँ। फिर वो कहता है कि जब हमें प्यास लगती थी तो हम नदी से पानी पीते थे या फिर हम टैप खोल के पानी पीते थे। हमारे पास तो वो मिनरल वाटर की बॉटल्स नहीं होती थी, तो हम तो वो मिनरल वाटर नहीं पीते थे। हमें फिक्र नहीं होती थी वेट गेन करने की, हम कोई स्पेशल डाइट नहीं खाते थे, हेल्दी फूड नहीं खाते थे, हम वही खुराक खाते थे जो नेचुरल खुराक थी। लेकिन हमारे पाँव को कुछ नहीं होता था जब हम नंगे पाँव फिरते थे। हम अपनी हेल्थ कंट्रोल करने के लिए सप्लीमेंट्स नहीं खाते थे। और फिर हमारे माँ बाप हमें तोहफे नहीं खरीद के देते थे, मटेरियल गिफ्ट नहीं खरीद के देते थे, वो हमें प्यार का गिफ्ट देते थे। We did not have DVD, no chat, no internet game, but we had real friends. Real friends जो हमारी मुश्किल में हमारे काम आए। We had a ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि जो रियलिटी है वो नहीं है, फेक है, सब कुछ आईडी फेक है, और कौन आपसे बात कर रहा है ये कोई पता नहीं। अभी जो है पबजी जो है एक गेम है, कंप्यूटर गेम, उस वजह से कितने लोगों जो है वो उनको नुकसान हो रहा है। ये चीजें जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जवान हैं, जिनके 10 साल 15 साल बच्चे हैं, उनको भी इन चीजों का पता होना चाहिए और वो बच्चों को शुरू से मना करें, 15-20 साल के बाद नहीं, शुरू से मना करें। और उनको अंदर ये चीजें जो है हमें, हमारा जो कलमकार इंटरनेशनल या जैसे ऐसे जो सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो ये जो यूट्यूब का चैनल है, हमारा सिर्फ ये मकसद ये है कि हम रियलिटी की तरफ आए, ना कि सिर्फ ख्याली बातों पर या फेक चीजों के ऊपर। ये उनका फायदा नहीं होगा, बल्कि रियलिटी ये है
کہ جو ہے وہ آپ نے جیسے ابھی کہا ورچوئل فرینڈز بنا کے آپ کو پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں, اس کی بندے کی ہسٹری کیا ہے, اس بندے کا کریکٹر کیسا ہے, اور اس بندے کا مذہب کیا ہے یا نہیں ہے. چلو وہ تو مذہب کو تو نظر رکھے نا کہ وہ کیسا انسان ہے, آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. تو اس لیے میری والدین سے بھی گزارش ہے جو میں دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں پر نظر رکھیے اور اپنی اگلی نسل کو بچائیے تاکہ وہ اس میڈیا کی زد میں آ کر تباہ نہ ہو جائیں, ان کی زندگیاں تباہ نہ ہو جائیں, بلکہ وہ اپنی زندگیوں کو بچائیں تاکہ, اور جو خداوند نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے ان زندگیوں کو بچائیں تاکہ کسی کے کام آئے. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ دادا جی نے دو لفظ, دادا جی نے آخر میں ایک سینٹینس بولا, وہ میں ضرور آپ کو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ وی آر دا لاسٹ جنریشن دیٹ لسنس ٹو آور پیرنٹس. وی آر ناؤ اے لمیٹڈ ایڈیشن آف ہیومینٹی. ہیومینٹی کے ہم لمیٹڈ ہیں, ایڈیشن ہیں, ہم ناپائید ہو جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, پھر ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. اس لیے براہ کرم ہم سے کچھ سیکھ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری جنریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ کے اندر سے بھی ہیومینٹی اٹھ جائے. اچھا, ہماری یہ بات کا جو وانٹیج پوائنٹ ہے, جو بہت ہی اہم جو وانٹیج آپ سمجھتے ہیں جو وانٹیج پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر جو ہے یہ کمپیوٹر کے لیے تو بنا دیا, لیکن انسانیت کے لیے کیا بنا دیا؟ کیا انفراسٹرکچر ہم بنا سکتے ہیں کہ جی اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اتنی زیادہ ویب سائٹ دیکھی جاتی ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے جو بھی ہے, لیکن کیا کبھی ہر سال حکومت پاکستان نے یہ دیکھا ہے کہ جی اگلے سال یہ جون میں جولائی میں ایک پھر سیلاب آئے گا, لوگ تباہ ہوں گے, ان کے مال و دولت یا جو ہے وہ مال و اسباب جو ہے وہ تباہ ہوگا, بہہ جائے گا نالوں میں اور فلڈ میں. کیا ان کے بارے میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں, وہ بس کوئی ہمیں خاطر خواہ انتظام کرنا چاہیے, کوئی انفراسٹرکچر دینا چاہیے لوگوں کو تاکہ لوگ بچ جائیں, انسان بچ جائیں, تباہی نہ ہو ان کا جو مال ہے, اسباب ہے, اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ تباہ و برباد نہ ہوں, بلکہ ایسا کوئی دے لوگوں کو تاکہ لوگ بچ جائیں. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم یہ ہے کہ وہ دوسروں ملکوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے, وہ ایک کام صحیح کرتے ہیں. ہاں, یہ ہے کہ اپنا مقابلہ نہیں کرتے, بلکہ وہ وٹ ایور دے آر آسکڈ ٹو ڈو اور دے آر باؤنڈ ٹو ڈو, دے ڈو دیٹ. وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ان کو دیا گیا رسپانسبلٹی ہے وہ اس کو کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے, اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں, اچھا آپ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ ایور صاحب, اسی کو سلسلے جاری رکھیں گے. اب ہم جب یہ پروگرام لے کے آئیں گے اگلا, تو اس میں ہمارا کچھ وہ موڈ جو ہے وہ چینج ہوگا, اس کا وہ ٹیکنیکل زیادہ ہوگا. تو یہ ذرا ہمیں کچھ تھوڑا سا. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو آل.